ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان سے ڈارک ویب سائٹ کی سرچنگ سب سے زیادہ تعداد میں کی جاتی ہے، یعنی کہ سوشل میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر جتنا فحش مواد کو پاکستان سے سرچ کیا جاتا ہے اتنا کہیں سے بھی سرچ نہیں کیا جاتا۔ نکاح بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اور زنا کے وسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مسئلہ تب تک ختم نہیں ہوتا جب تک کسی مسئلے کا جڑ سے خاتمہ نہیں کیا جاتا۔ تو آج کی ویڈیو میں آئیے جانتے ہیں کہ زنا کو معاشرے سے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم، بزم قائم بلاگ یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بزم قائم اور میں ہوں عبدالعزیز قائم۔ بہت زیادہ دوست سوشل میڈیا پر اور دیگر ذرائع پر یہ سوال کرتے ہیں کہ معاشرے سے زنا کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے عوامل ایسے ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر زنا کے جو ہے امکانات وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اتنے زیادہ کیسز جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوتے جتنا زنا بالرضاعت کے معاشرے میں ایک قسم کا رواج پا چکا ہے۔ اور بالکل اسی طرح جو صورتحال ہے نکاح کو آسان بنانے کی، وہ اس کا فقدان ہے جس وجہ سے زنا کا رجحان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جو سب سے پہلی اور اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جنسی تسکین ہر بالغ اور عاقل مرد اور عورت، لڑکے اور لڑکی کے لیے اس قدر ضروری ہے جس قدر بھوک اور پیاس میں روٹی کھانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ فطری عمل ہے اور یہ فطرت، جس کا سب سے آسان حل جو ہے وہ ہمارے مذہب نے بتایا ہے، بعد از بلوغت فوری طور پر نکاح۔ تو ایسا ہوتا کیوں ہے؟ لوگ لیٹ میرجز، رشتوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں اور رشتے نہیں ملتے۔ رشتوں کی ویب سائٹ اگر سرچ کی جائیں سوشل میڈیا پر اور ضرورت رشتہ کے اشتہار دیکھے جائیں تو ایک جمع غفیر جمع ہوتا ہے ضرورت رشتہ والوں کا، لیکن میچنگ رشتے جو ہے وہ نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جو صورتحال ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے آج صرف ہم حل پر بات کریں گے۔ مسائل کا تو ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسائل ہیں کیوں، ان کی وجہ کیا ہے۔ اگر معاشرے سے زنا کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے گورنمنٹ کو، حکومت کو ایسے نئے قوانین بنانے ہوں گے اور قابل عمل قوانین بنانے ہوں گے جس سے اس زنا جیسے اخلاقی برائی اور معاشرتی برائی کا خاتمہ ہو سکے۔ حکومت کو چاہیے کہ جب بھی کوئی 18 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اور اس کا شناختی کارڈ بنتا ہے، اور 18 سال کی عمر کو پہنچنے کے فوراً بعد اگر اس بچے کی لڑکے کی والدین جو ذمہ دار ہیں وہ شادی نہیں کرتے تو گورنمنٹ کو ان والدین کو مجرم ڈکلیئر کرنا چاہیے اور تربیت کے وہ مواقع پیدا کرنے چاہیے جس سے سب سے پہلے تو والدین کو یہ تربیت ہو کہ وہ اپنی اولادوں کو بلوغت کی عمروں میں پہنچتے ہوئے نکاح کے لیے آسانیاں فراہم کریں۔ جبکہ ایسا عمومی طور پر ہم ویسے تو دین اسلام کے نام پر جان کی قربانی دینے کو بھی دریغ نہیں کرتے، لیکن جب بات آتی ہے نکاح کی تو یہاں پر ہم جو ہے روایات کی پاسداری کے علمبردار بن جاتے ہیں۔ اور روایات ہماری ایسی ہیں کہ بس جب تک پکا مکان نہیں بنتا، جب تک بہت بڑا کاروبار نہیں لڑکے کا، بہت بڑی تعلیم نہیں ہے دلوانی، جب تک وہ شادیاں جو ہے وہ لیٹ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم میں آج تک اس کی ضرورت کو اور اس کی اہمیت کو اس طرح سے ترتیب و تربیت ہی نہیں دیا گیا کہ جس وجہ سے جو ہے شادیاں جو ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اقدام تو گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے۔ دوسرا اقدام یہ ہونا چاہیے کہ یہ ریاست جو ہے جیسے کہ ماں ہوتی ہے، اور ریاست اگر ماں بنے تو جن بچیوں کی، جن لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ان کے وسائل کی وجہ سے لیٹ ہوتی ہیں، وہ مالی وسائل ہو سکتے ہیں، روزگار کے مسائل ہو سکتے ہیں، تو گورنمنٹ کو کفالت کرنی چاہیے ایسے جوڑوں کی اور ان کے لیے شادی کو آسان بنانے کی، نہ صرف ترغیب دیں بلکہ قابل عمل جو ہے مدد کرے گورنمنٹ۔ دو چیزیں تو یہ ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بطور معاشرہ ہمیں چاہیے کہ نکاح کو آسان کریں۔ جہیز جیسی لعنت
کو ہم اپنی ترجیحات میں شامل رکھتے ہیں، اس لعنت کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں. اس سے وسیع ہو کر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے بطور معاشرہ. اور بالکل اسی طرح جب نکاح کے مواقع آسان ہوں گے تو زنا کے جو ہے چانس جو ہے وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ مسائل ہیں اور ان مسائل کا تدارک نہیں ہو رہا، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لوگ ایک قسم کے اب نفسیاتی جنسی مریض ہوتے جا رہے ہیں. نفسیاتی جنسی مریض بندہ کیوں ہوتا ہے؟ نفسیاتی جنسی مریض اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب وہ ایک بلاغت کی عمر میں ہے اور اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو وہ اب اس میں صبر کا بھاشن ہی کہلائے گا. یہاں پر روزے کا بھاشن ایک بھاشن ہی کہلائے گا، کیونکہ یہ جنسی تسکین چونکہ فطری ضرورت ہے. فطری ضرورت مختلف طریقے سے ہمارے نوجوان پھر پوری کرتے ہیں. جن کو زنا کی سہولت ہے وہ زنا کرتے ہیں، اور جن کو زنا کی سہولت نہیں ہے وہ دوسرے طریقوں سے، جسے موش زنی یا انگوش زنی کہہ لیں، ان طریقوں سے ڈارک ویب سائٹ پہ فوش فلمیں دیکھ کر، فوش مواد دیکھ کر وہ پارٹنر بناتے ہیں اور اپنی جنسی تسکین کو پورا کرتے ہیں. تو یہ کیا کرتی ہے؟ یہ نفسیاتی جنسی مریض بنا دیتی ہے یہ چیز. جب کوئی نفسیاتی جنسی مریض بن جاتا ہے تو پھر وہ شادی لیٹ بھی ہو جائے تو شادی کے بعد بھی پھر یہ بد عادت جو ہے وہ نہیں جا رہی ہوتی. اور اس میں صرف لڑکوں کی بات نہیں کر رہا، مرد کی بات نہیں کر رہا، اس میں خواتین کا بھی یہی صورتحال ہے. موبائل آج کل آسان ہے، اب اس پہ رک کے موبائل پہ پابندی لگا دے، جہاں پہ انٹرنیٹ سوشل میڈیا پر بہت سارے کیا کہتے ہیں تعلیم و تربیت کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو ان چیزوں پر پابندی لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ سوشل میڈیا کا استعمال کم کریں یا موبائل کا استعمال نہ ہو. نہیں، موبائل اور سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا رہے گا. ان وسائل کو آسان بنائیں جن وسائل سے جو ہے نکاح جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، تب جا کر یہ مسائل پر جو ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے 3 بنیادی باتیں کی ہیں. 2 باتیں کی ہیں گورنمنٹ کے حوالے سے، حکومتوں کے حوالے سے، کہ حکومت جو ہے وہ قانون کو سخت کرے نکاح کے لیے، اور دوسرا حکومت جو ہے ان نوجوانوں کو جن کی بے روزگاری کی وجہ سے شادی نہیں ہو پاتی ان کی کفالت کرے. اور تیسری بطور معاشرہ ہم نے بات کی ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کو اپنی اس نکاح کی شدت کی ضرورت پر ترجیح نہ دیں. جیسا کہ جہیز ہو گیا، بہت زیادہ تعلیم ہو گئی، اچھی نوکری، اچھی جاب ہو گئی، یہ بہت بڑا کاروبار ہو گیا. اب یہ دونوں حوالوں سے ہے، لڑکی اور لڑکے دونوں کا یہی صورتحال رہتی ہے. پھر اوور ایج اور شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں، اور پھر میچنگ رشتے نہیں ملتے. جب میچنگ رشتے وغیرہ نہیں ملتے، بس پھر وقتی طور پر زنا کے جو ہے وہ چانس اور سہولیات زیادہ اپروچ کرنے لگ جاتی ہیں، جس سے معاشرہ جو ہے زنا کی طرف، اور دوسرا ذہنی طور پر ایک نفسیاتی طور پر ایک جنسی مریض کے طور پر بلڈ اپ ہو رہا ہے. تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.